السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دوی آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں، جس کا عنوان ہے نماز نبوی آپ سب کا استقبال ہے، 3 ایپیسوڈ اس دورے کے تعلق سے گزر چکے ہیں۔ آج یہ چوتھا درس ہے، چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ اب تک ہم نے نماز کے شروط میں سے 5 شروط کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور وہ 5 شروط کیا تھے؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 تمیز کرنا یعنی انسان کا بلوغت کو پہنچ جانا، نمبر 4 باوضو ہونا یعنی حدث سے پاک ہونا، اور نمبر 5 ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ ان 5 نماز کے شروط پر مفصل گفتگو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ نماز کے جو بقیہ شروط ہیں ان کے تعلق سے، اور اس کے بعد نماز کے ارکان کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ نماز کے تعلق سے جو چھٹی شرط ہے وہ ہے ستر پوشی کرنا، یعنی اپنے ستر کو چھپانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے جسم میں کچھ چیزوں کو قابل عورہ بنایا ہے، قابل ستر بنایا ہے، جس کا چھپانا فطرت میں داخل ہے، جس کا چھپانا خاص طور پر نماز کے لیے فرض اور واجب ہے۔ تو ان ستر کی جگہوں کو چھپا کر کے ہی مرد اور عورت کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس ستر کو چھپانے کا ذریعہ موجود ہو، کپڑا موجود ہو، پھر بھی وہ ستر کو چھپا کر کے نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کی نماز قابل قبول نہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر سجدے کے وقت اپنی زینت کو اختیار کیا کرو۔ مسجد سے مراد مسجد جاتے وقت بھی زینت کو اختیار کیا کرو، اور مسجد مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر سجدہ کرتے وقت آپ زینت کو اختیار کیا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، جو کہ ستر پوشی سے بہت آگے کی بات ہے۔ یعنی کم از کم ستر پوشی تو ضروری ہے، بلکہ ستر پوشی سے بھی اوپر اٹھ کر کے زینت اختیار کرنا چاہیے، یعنی انسان کو اس لباس میں نماز پڑھنا چاہیے یا اس لباس میں مسجد کی طرف آنا چاہیے جو لباس اس کا بہترین لباس ہو، اور جس لباس میں وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کرتا ہو اور اپنے جشنوں میں شریک ہوتا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ستر پوشی کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں مرد کے لیے ستر کیا ہے اس کا بھی بیان کیا ہے، اور عورت کے لیے ستر کیا ہے اس کی بھی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ مرد کے لیے ستر کیا ہے؟ مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ہے۔ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ یہ ایسا ستر ہے جس کا چھپانا ضروری اور واجب ہے، اور یہ صرف نماز کے لیے، ہر حالت میں اس کو چھپانا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اسفل من سرته الى ركبتيه من العورة۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 6756 ہے، اور یہ روایت سنن ابو داؤد میں اور بیہقی اور دارقطنی میں بھی مختلف الفاظ سے ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسفل من سرته الى ركبتيه من العورة، کہ مرد کے ناف کے نیچے سے حصہ گھٹنے تک کا حصہ یہ عورت میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی قابل ستر چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا چھپانا ضروری اور واجب ہے۔ تو یہ مرد کے لیے واجبی ستر ہے۔ البتہ حدیث میں مرد کے لیے ایک چیز یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ مرد کو نماز پڑھتے ہوئے اپنے دونوں کندھوں کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے دونوں کندھوں پر کوئی حصہ موجود نہ ہو کپڑے کا۔ تو یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کو کھلا رکھ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجبات میں بھی شمار کیا ہے۔ لہذا انسان کو ستر کے چھپانے کے ساتھ ساتھ
یہ کندھے کا حصہ ضرور چھپانا چاہیے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، جن کے پاس کوئی چادر ہوتی ہے اور وہ چادر پر زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم سطر کا حصہ چھپا کر کے رکھیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سطر کا سطر کا حصہ چھپا کر کے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اس کا یہ معنی نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ کم از کم اتنا حصہ چھپانا تو واجب اور ضروری ہے۔ لیکن الحمدللہ آج کے دور میں ہمارے پاس کپڑوں کی فراوانی ہے، ہر شخص کے پاس 10 15 20 جوڑے ہوا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں نمازوں کے لیے بے احتیاطی برتنا یہ درست نہیں ہے۔ جب بھی ہم نماز پڑھیں، چاہے گھر میں ہم نماز پڑھیں یا ہم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا چاہیں، اپنے بہترین کپڑے پہن کر کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں، ایسے کپڑے پہن کر کے آئیں کہ اگر مسجد سے کہیں کسی انسان کے پاس جانا ہو، کہیں مارکیٹ کو بھی جانا ہو، کہیں دعوت میں بھی جانا ہو، تو انسان دعوت میں بھی جا سکے، کم از کم اتنا بہتر کپڑا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے مرد کے سطر کی بات۔ اب عورت کے سطر کی بات کیا ہے؟ عورت کے سطر کے تعلق سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ عورت مکمل پردہ ہے، اس کے جسم کا ہر حصہ قابل حیا ہے، اس کے جسم کا ہر عضو قابل سطر ہے۔ عورت کو اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاص طور پر نماز کے موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1173، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت جو ہے وہ قابل ستر چیز ہوا کرتی ہے، فإذا خرجت، جب وہ باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کو مزین کرنے لگتا ہے، شیطان اس کو سجا کر کے پیش کرنے لگتا ہے۔ لہذا عورت کو اپنے جسم کو چھپا کر کے باہر نکلنا چاہیے، اور خاص طور پر نماز پڑھتے ہوئے تو اس کے جسم کا ہر حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے، سوائے چہرہ کے کہ نماز پڑھنے کے دوران چہرے کو کھول لینا چاہیے۔ اور ہتھیلی کے تعلق سے بھی اہل علم نے کہا کہ ہتھیلی یعنی ہاتھ کا حصہ بھی اس کی چادر سے چھپا ہوا ہو تو یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے پیروں کا بھی جو حصہ ہے اس کو بھی چھپانا بہتر ہے۔ علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ واجبات میں سے ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ استحباب میں سے ہے، لیکن عورت کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا جو کپڑا ہو، تو پیروں کے تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اس کو چھپانا واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو اگر اس کو چھپا لیا جائے، کپڑے اتنے بڑے ہوں کہ وہ پیروں کو چھپا رہے ہوں عورت کے لیے، تو بہتر ہے۔ یہ چھٹی شرط ہے نماز کے شروط میں سے۔ نماز کے شروط میں سے 7ویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت کا داخل ہو جانا، یعنی جب تک نماز کا وقت داخل نہ ہو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات ہم سب کے لیے متعین کیے، چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کے اوپر متعینہ اوقات میں فرض ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر نماز کے لیے منتخب اوقات مقرر کیے ہیں۔ چنانچہ فجر کے لیے طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شمس تک کا وقت ہے، ظہر کی نماز کے لیے زوال کے بعد سے جب تک سایہ کسی چیز کا اس کے ایک مثل نہیں ہو جاتا ظہر کا وقت ہے، پھر اس کے بعد عصر کا وقت داخل ہوتا ہے جب سایہ ایک مثل ہو جائے اور سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے، پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد شفق کے غائب ہونے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ شفق کس کو بولتے ہیں؟ سورج کے غائب ہونے کے بعد جو آسمان میں جو سرخی آتی ہے، لال کلر کا جو حصہ رہتا ہے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ جب وہ غائب ہو جائے تو اس کا مطلب کہ رات مکمل ہو چکی اب، اور وہاں سے عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت نصف اللیل تک یا 1/3 رات تک رہتا ہے مختلف احادیث کی بنا پر۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوقات متعین کی، تو ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر کی نماز یہاں حیدرآباد میں رہتے ہوئے اگر 11 بجے ادا کرتا ہے، کیونکہ حیدرآباد میں 11 بجے کبھی بھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوتا، ظہر کا وقت جو ہے وہ 12 سوا 12 ساڑھے 12 بجے ہی شروع ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص 11 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو اپنی نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی نماز وقت میں نہیں ہوئی، وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہوئی، اور وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ شرط کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ چیز نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ جب وقت داخل ہی نہیں ہوا تو ظہر کی نماز آپ کی قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز کے وقت کا داخل ہو جانا یہ بہت اہم ہے، اس کے داخل ہو جانے کے بعد ہی انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔
کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ بے خیالی میں وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نماز دوبارہ پڑھیں، ہماری نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو اگر آپ نے نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے اگر نماز پڑھ لی ہے تو آپ کو نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ اکثر مساجد میں ہمارے یہاں جو اذانیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت تاخیر سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ظہر کا وقت جو ہے 12:15 بجے شروع ہو رہا ہے تو ہماری مسجد میں 12:45 بجے اذان ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص 12:15 بجے ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، 12:30 بجے ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ اذان کب دے رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کی اذانیں معتبر نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کی اذانیں وقت بے وقت ہوا کرتی ہیں، تو وقت کا داخل ہو جانا یہ اہم ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ داخل ہو گیا تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ وقت داخل نہیں ہوا تو پھر آپ کو نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ یہ 7ویں شرط ہے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ انسان نماز قبلہ رخ ہو کر کے پڑھے۔ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے، ہندوستان میں ہے آپ، تو آپ کا جو چہرہ ہے وہ پچھم کی طرف ہونا چاہیے، ویسٹ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر ویسٹ کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو آپ کی نماز قابل قبول ہوگی، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنایا، یہاں رہتے ہوئے مغرب کی طرف، پچھم کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد کچھ مہینوں تک قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، اور اس کو قبلہ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیری، یعنی اب آپ اسی کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امر کے صیغے کے ساتھ کہا، حکم دیتے ہوئے کہا، لہذا یہ چیز واجب ہے۔ تو ہمیں قبلے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جب سفر میں ہوتے ہیں تو قبلے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، یا بہت زیادہ باریکی کے ساتھ قبلے کی جہت کا تعین کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ چیز غلط ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں، آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو قبلے کی جہت کا تعین آپ یقینی طور پر آپ کر لیں، معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ موبائل ہیں، ڈیوائسز کا استعمال کریں۔ اگر وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے وہی چیز اہم ہے، لیکن اگر ہمیں بالیقین بالضبط معلوم نہیں ہوتا کہ قبلہ کس جہت میں ہے، تو ہمارا غالب گمان جس جہت کی طرف قبلے کے ہونے کا ہو، ہمیں اسی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن قبلے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ البتہ ایک چیز یاد رہے کہ قبلے کا رخ کرنا یہ فرض نمازوں کے لیے رکن ہے، لیکن اگر کوئی شخص سنت نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، یعنی فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے قبلے کا رخ کرنا یہ رکن کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ قبلے کا استقبال کرے۔ لیکن اگر نوافل میں انسان بغیر قبلہ کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز اونٹنی پر پڑھا کرتے تھے۔ اب اونٹنی جب چل رہی ہوتی تھی تو وہ کس جہت کی طرف جائے گی اس کا علم نہیں ہے، کبھی وہ قبلے کی طرف بھی جا سکتی ہے، قبلے کے علاوہ دوسری طرف بھی جا سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اونٹنی کو روک کر کے آپ الگ سے کھڑے ہو کر کے وتر کی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری میں، چلتی سواری میں آپ نے وتر کی نماز پڑھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سنن اور نوافل کا قبلے کے تعلق سے وہ مسئلہ نہیں ہے جو فرض نمازوں کا مسئلہ ہے۔ تو یہ آٹھویں شرط ہے اسلام کی۔ اسلام کی 8ویں شرط ہے نماز کی۔ نماز کی شروط میں سے سب سے آخری شرط 9ویں شرط ہے نیت کا ہونا، یعنی اب آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی نیت کو آپ حاضر کریں کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کی نیت حاضر نہیں ہوگی آپ کا کوئی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1907 بڑی مشہور ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،
اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کہ وہ نیت کرتا ہے۔ انسان اگر نیت کو حاضر نہیں کرے گا تو پھر اس کی یہ جو نماز ہے یہ عادتاً ہو جائے گی، یہ عبادتاً نہیں ہوگی۔ لہذا نیت کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جلدی جلدی آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے نمازوں میں خشوع خضوع بھی نہیں رہتا ہے۔ پھر جب ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے، 2 رکعت مکمل ہو جاتی، تب ان کو کہیں جا کر کے خیال آتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسی صورت میں یہ نماز مقبول نہیں ہوتی۔ نماز کا ایک حصہ آپ کا نیت کے بغیر چلا گیا۔ تو اس لیے جب بھی آپ نماز پڑھنے جائیں تھوڑا سا آپ رکیں، اپنے ذہن کو حاضر کریں۔ ہاں میں فلاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی نیت کو آپ حاضر کریں گے تو پھر آپ اس کے مطابق خشوع خضوع پیدا بھی کر سکتے ہیں۔ تو نیت کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان نیت نہیں کرتا، پوری نماز ختم ہو جاتی ہے، نیت کو حاضر نہیں کرتا، پوری نماز ختم ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کون سی نماز پڑھی۔ ایسی صورت میں فرض نمازیں تو مقبول ہی نہیں ہوں گی، ان کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر بعد میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کو شک پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے کون سی نماز پڑھی، میں نے ظہر کی نماز پڑھی کہ عصر کی نماز پڑھی، میں نے کوئی نیت ہی نہیں کی تھی۔ تو ایسی صورت میں اس کا اعادہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ روزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نیت نہیں کرتا روزے کی، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ فرض روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ایک روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو فرض ایک روزہ کب ہوگا؟ جب آپ طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک آپ روزے کی نیت سے لیں۔ ورنہ اگر آپ بیچ میں کہیں جا کر کے نیت کرتے ہیں تو پھر آدھا حصہ آپ کا بغیر روزے کے چلا گیا، تو وہ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیسے مقبول ہوگا؟ یہ نفل میں تو چل جائے گا، نفل روزوں میں آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لہذا فرض روزوں کے لیے طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نیت مکمل نہیں کی تو آپ کا ایک روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ نماز کی اور خاص طور پر فرض نماز کی نیت آپ پہلے نہیں کرتے، نماز کو شروع کرنے سے پہلے نہیں کرتے، تو نماز کا ایک حصہ کیا ہے بغیر نیت کے چلا جاتا ہے۔ آپ پھر دوسری رکعت میں کریں یا نماز کے بعد کریں تو پھر اتنا حصہ جو ہے وہ بغیر نیت کے آپ نے پڑھا ہے، تو جب آپ نے بغیر نیت کے پڑھا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول کیسے ہوگی؟ وہ چیز عادت کے طور پر ہو جائے گی، وہ عبادت کے طور پر نہیں ہوگی۔ لہذا نیت کے استحضار کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو حاضر کر لینا چاہیے۔ اور میں یہاں پر جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیت کو حاضر کر لینا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے اپنی نیت کو ادا کریں کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں 4 رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اتنے بجے اتنے گھنٹے میں اتنے سیکنڈ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اپنی زبان سے کہنا بے وقوفی ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ صرف دل میں ارادہ کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ خشوع خضوع پیدا ہو، بس زبان سے ادا کرنے کو نیت کہا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے زبان سے نیت کرنے کو اہل علم نے بدعت قرار دیا ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام، آپ کے دل کے اندر رہنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھا لو، آپ اپنے آپ کو منا لو کہ آپ فلاں کام کرنے جا رہے ہیں، آپ فلاں عبادت کرنے جا رہے ہیں، آپ فلاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے، وہ اس عبادت کے ساتھ بالکل سیٹ ہو جائے۔ آپ جب عبادت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، تو آپ کا ذہن بالکل اس کے ساتھ کنیکٹ رہے، اس کے ساتھ لگا ہوا رہے، تبھی جا کر کے اس نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ تو یہ رہا نیتوں کا مسئلہ۔ تو یہ نماز کے 9 شروط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم شروط کے ساتھ ساتھ نماز کے ارکان کے تعلق سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نماز کے ارکان کے بارے میں اب ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ارکان جو ہے یہ رکن کی جمع ہے، جس طرح ہم نے شرط کی تعریف کی تھی، اسی طرح سے ارکان کو جاننے سے پہلے رکن کو جان لینا ضروری ہے کہ رکن کہتے کس کو ہیں۔ رکن کی تعریف کرتے ہوئے دکتور عبدالکریم النملہ نے اپنی کتاب المہذب فی علم اصول الفقہ میں کہا ہے کہ الرکن ما یتم به الشیء وهو داخل فیہ۔ رکن ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بغیر کوئی چیز مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی چیز کے مکمل ہونے کا، کسی چیز کے کمال کا دار و مدار اسی چیز پر ہو، اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ اور رکن یہ ہے کہ وہ اسی چیز کے اندر داخل ہوا کرتی ہے،
میں نے جب شرط کی تعریف کی تھی تو شرط کی تعریف میں نے یہ ذکر کیا کہ شرط اور رکن یہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہیں. جتنے شروط ہیں وہ بھی لازم ہیں، جتنے ارکان ہیں وہ بھی لازم ہیں. لیکن شروط اور ارکان میں فرق کیا ہے کہ شروط ان لازم اور واجب چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کو عبادت سے پہلے کیا جاتا ہے، اور ارکان ان لازم اور واجب چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کو نماز کے اندر کیا جاتا ہے، کسی بھی عبادت کے اندر کیا جائے. ابھی آپ نے 9 شروط کی مثالیں آپ نے پڑھی ہیں. اب ہم نے شروط میں سے کیا پڑھا کہ نیت کر لینا ہے، باوضو ہونا ہے، کپڑے کو پاک صاف کر لینا ہے، مسلمان ہونا ہے، عاقل بالغ ہونا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے شرط کے طور پر پڑھی، کیا نماز کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں؟ نہیں، نماز کے اندر یہ چیزیں داخل نہیں، بلکہ یہ نماز سے خارج چیزیں ہیں. یہ پہلے کرنے کی چیزیں. وضو شرط ہے، آپ نماز سے پہلے کریں گے. نیت شرط ہے، آپ نماز سے پہلے کریں گے. کپڑے کی نجاست کو، بدن کی نجاست کو، جگہ کی نجاست کو دور کرنا شرط ہے، آپ یہ نماز سے پہلے کریں گے. عبادت سے پہلے جو چیز کی جائے ان کو شرط کہا جاتا ہے، اور عبادت کے اندر جو لازم اور واجب چیزیں کی جائیں ان کو رکن کہا جاتا ہے. اب ارکان کی مثال میں سے ابھی بہت ساری مثالیں آئیں گی. آپ ایک مثال سمجھیں تاکہ تعریف کو سمجھنا آسان ہو کہ سورہ فاتحہ کیا ہے. یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب سورہ فاتحہ نماز کے اندر داخل ہے یا نماز سے باہر ہے؟ نماز کے اندر داخل ہے. لہذا جب نماز کے اندر یہ چیز داخل ہے تو اسی کو رکن کہا جاتا ہے. تو ارکان ایسی چیزیں جن کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی، جن کے بغیر نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، لیکن وہ چیزیں نماز کے اندر ہی داخل رہتی ہیں. اور شروط بھی ایسی چیزیں جن کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ عبادت سے پہلے کی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب آئیے ہم نماز کے ارکان دیکھتے ہیں. نماز کے 14 ارکان علماء کرام نے بیان کیے ہیں. پہلا جو رکن ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ طاقت ہو تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. یہ رکن ہے. آپ دیکھیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کے ارکان میں پہلا ہی رکن یا تکبیر تحریمہ کے بعد جو پہلا ہی رکن آتا ہے وہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ خشوع خضوع پیش کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1117 میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم جو ہوتا ہے واجب اور ضروری ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو. یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی قائما، آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، یعنی نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنی. اور یہاں پر میں یہ چیز ذکر کروں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن چھوٹا سا بہانہ بنا کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. کسی کے پیر میں ہلکی سی تکلیف ہو جائے، تھوڑا اس کو اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑی تکلیف محسوس ہونے لگے، کرسی لے کر کے لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قیام کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ قیام رکن ہے، اس کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اور قیام جو رکن ہے، قیام کی کوشش انسان کو حتی الامکان کرنی، یعنی آپ اگر تھوڑی موڑی تکلیف کے ساتھ بھی قیام کر سکتے ہو تو آپ کو قیام کرنا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ مجبوری اور پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے قیام کو چھوڑ دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لی. لیکن آپ قیام کر سکتے ہیں تھوڑی تکلیف کے ساتھ، تو پھر آپ کرسی لے کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اور کرسی لے کر کے نماز پڑھنے کی جب بات آئی ہے تو میں یہ بات ذکر کرتا ہوں کئی جگہوں پر کہ لوگ جب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگتے. حالانکہ اس حدیث کے اگلے ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ پاؤ تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کو کہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیماری میں آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز آپ نے کرسی پر نہیں پڑھی، وہ نماز آپ نے فرش پر پڑھی ہے، زمین پر پڑھی ہے، بیٹھ کر کے پڑھی. لہذا کرسی کا لینا یہ بھی ایک چلن اپنے یہاں عام ہو چکا ہے جو کہ کئی اعتبار سے مناسب نہیں. ایک اعتبار سے یہ بھی کہ انسان جب بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اگر کچھ ارکان کو وہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مثال کے طور پر سجدہ، کچھ لوگوں کے پیر میں تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ کرسی پر بیٹھ جائیں تو سجدہ کیسے کریں گے؟ کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے یہ رکن بھی چھوٹ جاتا ہے.
تو اس لیے بہت ساری پریشانیاں ہیں کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی. اور میں ایسا نہیں کہتا ہوں کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا غلط ہے، کبھی کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی بھی ضرورت محسوس ہو سکتی کہ انسان کے لیے زمین پر بیٹھنا بالکل مشکل ہو، بیٹھ ہی نہ پاتا ہو، ایسی صورت میں وہ کرسی لے لے گا تو اس کی نماز صحیح. لیکن اگر آپ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ کو زمین پر بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور حتی الامکان جتنے ارکان ہیں ان میں سے جہاں تک ممکن ہو ان ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنَبٍ، اور اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل نماز پڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اختیارات دیے. کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، یہ تو اول چیز ہے. اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھو، لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے جس حالت میں ہو اس حالت میں پڑھو، لیکن نماز پڑھنی آپ کے لیے ضروری ہے. تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے. اب یہاں پر جب طاقت کی بات کر رہے ہیں اور نماز تو کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر ان نمازوں کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا ضروری اور واجب ہے جو فرض نمازیں ہیں. فرض نماز اگر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو بیٹھ کر کے وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی. البتہ نوافل میں یعنی سنن اور نوافل وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یا اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ بھی سکتے ہیں تو پھر بھی آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں یاد رہے کہ اگر آپ کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل فرض تو ہوگی نہیں، اگر نوافل پڑھ رہے ہیں جو کہ ہو جائے گی تو اس کا بھی جو اجر ہے آپ کو مکمل نہیں ملے گا، اس کا اجر آپ کو آدھا ملے گا، اس کا اجر نصف ملے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 735 ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ، کہ آدمی کی بیٹھ کر کے نماز آدھی نماز کے برابر ہوتی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آدھی ہے، اس کو آدھا اجر ملے گا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد پھر میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے تعجب کی وجہ سے فوضعت یدی علی رأسی، میں نے تعجب کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیا. یعنی یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو تعجب اس بات پر تھا کہ مجھ سے جو بات بیان کی گئی وہ چیز غلط ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر کے کسی عمل کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تعجب ہوا کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے انتظار کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب اور حیران اور پریشان دیکھا تو آپ نے پوچھا ما لک یا عبداللہ بن عمرو، اے عبداللہ بن عمرو آپ کو کیا ہو گیا؟ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حدثت یا رسول اللہ انک قلت صلاۃ الرجل قاعدا علی نصف الصلاۃ، کہ مجھے یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ آپ نے کہا ہے کہ آدمی کی بیٹھ کر کے نماز آدھی نماز کے برابر ہوتی ہے، تو پھر آپ بیٹھ کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، بالکل ہاں میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ، لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی طرح سے نہیں ہوں، یعنی میں تم جیسا نہیں ہوں. اور تم جیسا نہیں ہوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، جیسا کہ بعض لوگ غلط استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں، بلکہ میں تم جیسا نہیں ہوں کا معنی یہ ہے کہ اجر اور ثواب کے حاصل کرنے میں تم جیسا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے باوجود مجھے پورا اجر دیتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. لیکن ہم امتیوں کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم امتی بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ آدھی نماز کے برابر لکھی جائے گی اور اس کا ثواب آدھا ہی ملے گا. تو نفلی نماز آپ بیٹھ کر کے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ اس کا ثواب جو ہے آدھا ملے گا. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے روزانہ کے معمول میں کچھ نمازوں کو بیٹھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کر کے سنت پڑھتے ہیں اور 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد بھی کچھ رکعتیں ہیں جو کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں، کچھ رکعتیں ہیں جو بیٹھ کر کے بھی پڑھتے ہیں.
حالانکہ بیٹھ کر کے پڑھنے والوں میں ہٹے کٹے اور مضبوط قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنا نہیں چاہیے۔ کبھی ضرورت پڑے تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں، اس بات کی گنجائش موجود ہے، لیکن آپ ایک عادت بنا لیں اور اپنا ایک عقیدہ بنا لیں، آپ اپنا ایک اصول بنا لیں کہ مجھے بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے باوجود بھی پورا ثواب دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے اور امتیوں کا معاملہ الگ ہے، لہذا ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، سنتیں اور نوافل بھی ہم کھڑے ہو کر کے پڑھیں، تاکہ ہم جو 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہم 100 نمبر میں سے نمبرات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی مثال کے طور پر مان لو کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا 100 نمبر ملتا ہے تو آپ اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے تو اس میں خشوع خضوع وغیرہ اگر پورا برابر نہیں بھی ہوا، کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو بھی گئی، تب بھی کتنا نمبر ملے گا؟ 70-80 نمبر تو مل ہی جائے گا اگر آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی۔ لیکن یہی اگر آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے آٹومیٹک وہ 50 مارک کا ہو گیا، یعنی آپ امتحان کتنے نمبر میں دے رہے ہیں؟ 50 نمبر میں دے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ امتحان 100 نمبر کا بھی دے سکتے تھے، آپ کے زیادہ نمبرات بھی آ سکتے تھے، لیکن 50 نمبر میں ہی آپ نے امتحان دیا۔ اب 50 نمبر میں امتحان دینے کے بعد 50 نمبر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اس نماز میں کتنا ملے گا؟ تو لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں اور 100 نمبر میں سے نمبرات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ نماز کے ارکان میں جو دوسرا رکن ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، اور تحریمہ یا تحریم کہتے ہیں اپنے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے دینا۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بات چیت کرنا یہ حلال ہے عام حالات میں، لیکن نماز میں وہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم کھا پی سکتے ہیں، کھانا پینا حلال، کھانا پینا حلال ہے، لیکن ہم نماز میں حلال کھانا پینا بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے زیادہ حرکت کرنا، یہ عام حالات میں آپ کود پھاند کرتے رہیے، یہ چیز آپ کے لیے جائز ہے، لیکن نماز میں یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آپ بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ رکن ہے۔ رکن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 61 ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے، یعنی آپ وضو کریں گے تو آپ کی نماز کھلے گی، یعنی آپ کی نماز مقبول ہوگی۔ وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ وتحریمها التکبیر، اور نماز کی تحریم یعنی نماز میں اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لینا کیسے ہوگا؟ التکبیر، اللہ اکبر کہہ کر کے ہوگا۔ وتحلیلها التسلیم، اور نماز سے اپنے آپ کو حلال کرنا وہ کیسے ہوگا؟ وہ سلام پھیر کر کے ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریمها التکبیر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کے رکن ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چیز کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کیا کرتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ رکن کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ چیز چھوٹ گئی تو پھر آپ کو نماز دہرانی پڑ جائے گی۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں نماز میں، مثال کے طور پر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، تو امام رکوع میں ہوتے ہیں یا امام سجدے میں ہوتے ہیں، کسی بھی رکعت کے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کی، اور وہ آتے ہیں ڈائریکٹ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر کے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے، وہ صرف تکبیر انتقال پر اکتفا کرتے ہیں، جو منتقل ہونے کی جو تکبیر کہی جاتی ہے اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ حالانکہ پہلے تکبیر تحریمہ کہنا ہے اور اس کے بعد اس تکبیر کو ادا کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ آئے اور امام سجدے میں ہے تو آپ سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہیں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے لو تک اٹھانا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہنا۔ تو اللہ اکبر کہہ کر کے آپ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو باندھ بھی لیتے ہیں، حالانکہ امام سجدے میں، تو ہاتھوں کو باندھنا کب ہوگا؟ جب آپ قیام کرنا چاہیں گے۔ آپ کو یہاں پر قیام نہیں کرنا ہے، آپ کو ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے، لیکن سجدے میں جانے کے لیے آپ کو تکبیر تحریمہ کہنی ضروری ہے۔ تو آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، اور ہاتھ چھوڑ کر کے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ تو پہلی جو تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ،
اور دوسری جو تکبیر ہے وہ تکبیر انتقال. آپ قیام کی حالت سے سجدے کی طرف منتقل ہونے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تکبیر کہی. اسی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اور یہ چیز رکن ہے، لہذا اس کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہ چھوٹے. اور یہ چیز چھوٹتی نہیں ہے جب آپ شروع سے نماز پڑھ رہے امام کے ساتھ، جب آپ ابتدا سے تب تو نہیں چھوٹتی، لیکن چھوٹتی کب ہے؟ جو مسبوقین آتے ہیں جن کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں ان سے یہ تکبیر تحریمہ اکثر و بیشتر چھوٹ جایا کرتی ہے. تیسرا جو رکن ہے نماز کے ارکان میں سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اس سے پہلے نماز کے طریقے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے بات آ چکی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی رکن ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 756، صحیح مسلم حدیث نمبر 394. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ کہہ کر کے نماز کی نفی کی. معنی یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے اور یہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر ایک شخص کے لیے رکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف امام کے لیے ضروری ہے، مقتدیوں کے لیے ضروری نہیں ہے. امام کا پڑھنا مقتدیوں کے لیے کافی، ایسا نہیں. امام کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے. گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ضروری ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ضروری ہے، فرض نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ضروری ہے، سنت نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تب بھی ضروری ہے، نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی ضروری ہے. ہر نماز، ہر وہ چیز جس کو نماز آپ کہہ سکتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اس نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام اگر پڑھ لے تو امام کا پڑھنا آپ کے لیے کافی ہوگا. تو امام کا پڑھنا ہر چیز میں آپ کے لیے کافی نہیں ہو جاتا. امام تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھتا ہے، پھر آپ سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ تسبیحات بھی امام کی کافی ہو جانی چاہیے. امام درود وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے، آپ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہر چیز جو امام کر رہا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں کافی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر سورہ فاتحہ کے بعد امام جو سورت کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا سننا ہمارے لیے کافی ہے، اس کو پڑھنا ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا پڑھنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں. لیکن امام اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو پھر سورہ فاتحہ ہم کو پڑھنی لازم ہے. ساری چیزیں جیسے ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں ویسے سورہ فاتحہ بھی ہیں. جو لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تردید میں مسند احمد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 18070 ہے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز میں آپ کو تھوڑا ڈسٹرب ہوا، یعنی آپ کو قرأت کرنا مشکل ہو گیا، قرأت آپ کی بوجھل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ پیچھے کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہیں جو سورت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ کے بعد کا معاملہ ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون والامام یقرأ، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ پڑھ رہے تھے اس وقت جب امام پڑھ رہا تھا، یعنی جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ایسا لگا کہ تم لوگ بھی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرنے کی وجہ سے ایک گونج اٹھی جس نے ایک شور پیدا کیا اور اس شور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کیا. تو کیا تم لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انا لنفعل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کرتے ہیں، یعنی ہم تو سورت بھی پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب، ہاں یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اگر سورہ فاتحہ پڑھے تو ٹھیک ہے. یعنی آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پڑھنی ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو. لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت امام تلاوت کر رہا ہے جس کو ضمہ سورہ کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت آپ کے لیے درست نہیں ہے. تو یہ حدیث بڑی واضح طور پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب بھی ہو رہا تھا مقتدیوں کی قرات کی وجہ سے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لہذا آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کی جو قرات ہے، امام کا سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ان کا یہ قول حدیث کے خلاف ہے. تو ہم سب کو حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو سورہ فاتحہ بھی نماز کے ارکان میں سے اہم رکن ہے اور یہ تیسرا رکن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اس کے بعد نماز کے ارکان میں سے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، یہ تمام ارکان میں آپ کے سامنے ایک ساتھ ذکر کر رہا ہوں اور اس کی ان تمام کی دلیل ایک ہی حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. چنانچہ جو چوتھا رکن ہے رکوع کرنا بھی رکن ہے. 5واں جو رکن ہے رکوع سے اٹھنا،
آپ رکوع سے اٹھتے ہیں اور سیدھے کھڑے رہتے ہیں اعتدال کے ساتھ، جس کو قوما کہا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طرح سے ارکان میں سے 7واں رکن یہ ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، ہمیں 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے۔ اور جب نماز کا طریقہ ہم نے ذکر کیا تو یہ بات گزر چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ پیشانی سے لے کر کے پورا ناک تک کا حصہ ایک ہڈی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، یہ 7 اعضاء ہیں جن پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد کا جو رکن ہے اعتدال کے ساتھ سجدہ کرنا، یعنی سجدے میں اعتدال، یعنی ہر رکن میں اعتدال، صرف سجدہ ہی نہیں، ہر رکن میں اعتدال، اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کے تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ اور جو 10واں رکن ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو ترتیب وار ادا کرنا، جو ترتیب وارد ہوئی ہے، پہلے رکوع ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر سجدے کے درمیان بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، اس ترتیب سے نماز کو ادا کرنا۔ ان تمام کی جو دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 757، صحیح مسلم حدیث نمبر 397 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ بیٹھے تھے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، یا انہوں نے آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور جواب دیتے ہی کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جائیے پھر سے نماز پڑھی کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے پھر سے نماز پڑھی، دوبارہ آئے، سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا کہ آپ جائیے پھر سے نماز پڑھی کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر لوٹے، 3 مرتبہ ایسا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیے کہ بہتر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب نماز پڑھنے لگو تو تم تکبیر کہو، تکبیر تحریمہ جو کہ رکن ہے۔ ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، پھر جو قرآن کریم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھو۔ اور یہاں پر آسانی سے مراد جو سورہ فاتحہ کے بعد والی جو سورت کی جو تلاوت ہوتی ہے نا، وہ چیزیں مراد ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ تو لازم ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کی جو صورتیں ہمیں پڑھنی ہیں وہ اپنے اختیار کے مطابق ہے اور اپنی آسانی کے مطابق ہے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آپ رکوع کریں اور بالکل اطمینان کے ساتھ رکوع کریں۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر آپ رکوع سے اپنا سر اٹھائیں اور آپ اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر آپ سجدہ کریں اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں آپ اپنی پوری نماز میں کریں۔ تو لہذا 2 اہم چیزیں اس حدیث سے معلوم ہیں۔ پہلی اہم چیز کیا معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے کچھ ارکان کا تذکرہ کیا، جیسے تکبیر تحریمہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اعتدال ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اور یہ سارے ارکان دوسری جو چیز اہم معلوم ہوئی کہ یہ سارے ارکان جو ہیں وہ بالکل اطمینان کے ساتھ آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنی نماز کو ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، لہذا آپ نماز دہرا کر کے آئیے۔ تو نماز کے ارکان میں سے یہ سارے ارکان ہیں: رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، سجدہ کرنا، اعتدال کے ساتھ سجدہ کرنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، نماز کے تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز کے تمام ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ 10 ارکان ہیں جن کا تذکرہ آج کے اس درس میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ جو بقیہ 4 ارکان ہیں نماز کے، اس کے تعلق سے بھی گفتگو آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سب کو نماز اور دیگر عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔